بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو کہانیاں۔ 6 ستمبر 1965 کی وہ رات جب پوری قوم کے سینے ایک ساتھ دھڑکنے لگے، جب پاکستان کی سرزمین پر دشمن نے قدم رکھنے کی جسارت کی تو ہر ماں نے اپنے بیٹے کو وطن پر قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ یہ دن پاکستان کی تاریخ کا ایسا دن ہے جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یوم دفاع صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے، وہ جذبہ جس نے دشمن کو بتایا کہ وہ وطن لینے کے لیے نہیں بلکہ قربان ہونے کے لیے آئے تھے۔ لاہور کی ایک بستی میں احمد نامی نوجوان اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد پاک فوج میں کیپٹن تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ وہ اپنی دھرتی کے لیے جان قربان کر دے۔ ماں اکثر کہتی، بیٹا ماں کی دعا کے سائے میں ہمیشہ رہنا، لیکن یاد رکھنا وطن ماں کی طرح ہے اور اس کے لیے جان قربان کرنا سب سے بڑی سعادت ہے۔ احمد ہر روز وردی پہن کر جب گھر سے نکلتا تو اس کی بہن زینب فخر سے کہتی، میرا بھائی تو اصل ہیرو ہے۔ ستمبر 1965 آیا تو ملک میں ایک عجیب سی خاموشی اور سنجیدگی چھا گئی۔ ریڈیو پاکستان پر خبریں چلنے لگیں کہ دشمن نے سرحد پار فوج بڑھا دیے ہیں۔ احمد کی یونٹ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا۔ ایک رات جب احمد گھر آیا تو ماں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ ماں نے پوچھا۔ احمد مسکرایا، ماں شاید وہ وقت قریب ہے جس کے لیے ہم نے وردی پہنی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن چہرے پر فخر کی روشنی تھی۔ 6 ستمبر کی صبح، یہ وہ دن تھا جسے پاکستان کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دشمن نے لاہور کی طرف صبح کے وقت حملہ کر دیا۔ توپوں کی گھن، گرج، گولیوں کی آوازیں، فضا میں اٹھتا دھواں، پورا لاہور میدان جنگ میں بدل گیا۔ احمد کے یونٹ کو حکم ملا کہ فوراً بارڈر کی طرف روانہ ہو۔ احمد نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما، بہن کو گلے لگایا اور کہا، ماں دعا کرنا، اگر واپس نہ آؤں تو جان لو تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ ماں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ میرے بیٹے کو شہادت کی منزل عطا کرنا۔ سرحد پر پہنچتے ہی مناظر خوفناک تھا۔ دشمن کے ٹینک کے آگے بڑھ رہے تھے، فضا میں جہازوں کی گرج تھی، لیکن پاکستان کے جوانوں کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایمان کی روشنی تھی۔ احمد نے بھی اپنے یونٹ کے ساتھ ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور بولا، بھائیو آج ہم صرف اپنی سرزمین کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ گولیاں چلنے لگیں، توپیں گرجنے لگیں، ایک ایک جوان اپنے سینے پر گولی کھا کر بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا رہا۔ دشمن کے ٹینک آگے بڑھ رہے تھے۔ کمانڈر نے حکم دیا کہ انہیں ہر قیمت پر روکا جائے۔ احمد نے آگے بڑھ کر ایک مشین گن سنبھالی اور مسلسل فائرنگ شروع کر دی۔ دشمن کے کئی ٹینک رک گئے۔ اچانک ایک بم قریب آ کر گرا، زمین لرز اٹھی، دھواں، گرد و غبار اور چیخوں کے بیچ احمد اپنے ساتھیوں کو بچاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ احمد کے ساتھی کی آواز آئی، کیپٹن احمد پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن احمد مسکرا کر بولا، پاکستان پیچھے نہیں ہٹتا، احمد کیسے ہٹ سکتا ہے؟ لاہور میں احمد کی ماں سجدے میں گری دعا کر رہی تھی۔ بہن آنکھوں میں آنسو لیے ریڈیو کے قریب بیٹھی خبریں سن رہی تھی۔ ہر گولی کی آواز ان کے دلوں پر لگتی، لیکن انہیں یقین تھا کہ احمد وطن کے لیے ڈٹا ہوا ہوگا۔ شام تک پاکستانی فوج نے دشمن کے کئی حملے پسپا کر دیے۔
ریڈیو پر اعلان ہوا، پاکستانی فوج نے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ ماں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، لیکن احمد ابھی بھی سرحد پر تھا اور جنگ ختم ہونے سے بہت دور تھی۔ اگلے دن 7 ستمبر کی صبح سورج لاہور کی فضا میں ابھرا، لیکن روشنی کے ساتھ ساتھ توپوں کی گھن گرج بھی گونج رہی۔ دشمن نے نئی طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ زمین کانپ رہی تھی، فضاؤں میں دھواں تھا اور ہر طرف گولیوں کی آوازیں۔ کیپٹن احمد اور اس کے ساتھی رات بھر جاگ کر مورچوں میں ڈٹے رہے۔ ان کی آنکھوں میں نیند نہیں، لیکن ایمان کی چمک ضرور تھی۔ احمد اپنے ساتھیوں کو کہتا، بھائیو یاد رکھو، پیچھے ہمارے شہر ہیں، ہماری مائیں، بہنیں اور بچے ہیں۔ اگر ہم ڈگمگائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دشمن نے ٹینکوں کی ایک بڑی قطار سرحد کی طرف بڑھا دی۔ فضا میں جہازوں کی گڑگڑاہٹ تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر جوان کے حوصلے کا امتحان تھا۔ احمد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ٹینک شکن ہتھیار سنبھالے۔ ایک کے بعد ایک ٹینک آگ کی لپیٹ میں آتا گیا، لیکن دشمن پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اچانک ایک گولی احمد کے بازو کو چھو گئی۔ خون بہنے لگا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ اس نے اپنے ساتھی کو کہا، زخم بعد میں دیکھیں گے، ابھی دشمن سامنے ہے۔ 9 ستمبر کی رات دشمن نے فیصلہ کن حملہ کیا۔ لاہور کی سمت میں اتنا شدید دباؤ ڈالا گیا کہ لمحہ لمحہ لگ رہا تھا کہ شاید دیوار ٹوٹ جائے گی۔ احمد کو کمانڈر نے ایک خطرناک مشن دیا۔ بیٹا احمد، دشمن کے ٹینک اس راستے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ لاہور پہنچ گئے تو شہر پر قبضے کا خطرہ ہے۔ تمہیں اپنے دستے کے ساتھ یہ راستہ بند کرنا ہوگا، ہر قیمت پر۔ احمد نے سلامی دی اور کہا، سر، ہم جان دے دیں گے، لیکن لاہور کی طرف کوئی قدم نہیں آنے دیں گے۔ دشمن کے ٹینک آگے بڑھے۔ احمد نے اپنے دستے کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ گولیاں برس رہی تھیں، بم گر رہے تھے، لیکن احمد آگے بڑھتا گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو ہمت دی، خود مشین گن سنبھالی اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا، قریب ہی ایک ٹینک کا گولا گرا۔ احمد زخمی ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے آخری بار پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور دشمن کے ٹینک پر حملے کر کے اسے تباہ کر دیا، لیکن خود احمد زمین پر گر گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں وطن کی محبت کی روشنی۔ اس نے آخری الفاظ کہے، ماں، میرا وعدہ پورا ہو گیا، میں نے پاکستان کو بچا لیا۔ اور کیپٹن احمد شہید ہو گیا۔ لاہور میں اس کی ماں سجدے میں رو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ فوج کے افسران آئے اور ماں کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، آپ کا بیٹا کیپٹن احمد شہید ہو گیا۔ اس نے اپنی جان دے دی اور لاہور کو بچا دیا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن اس نے فخر سے کہا، الحمدللہ، میرا بیٹا کامیاب ہوا، وہ شہید ہو گیا، اور شہید کبھی مرتے نہیں۔ زینب نے بھائی کی تصویر کو گلے لگا کر کہا، بھائی، آپ آج بھی میرے ہیرو ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ ریڈیو پر اعلان ہوا، پاکستانی فوج نے دشمن کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ کیپٹن احمد جیسے بہادر سپاہیوں نے اپنی جان دے کر وطن کی حفاظت کی۔ پورے ملک میں خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت چھا گئی۔ شہیدوں کے خون نے قوم کے دلوں کو زندہ کر دیا۔ ہر گھر میں نعرے گونجنے لگے، پاکستان زندہ باد۔ یوم دفاع صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک یاد دہانی ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ وطن صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ہماری عزت، ہمارا ایمان اور ہماری پہچان ہے۔
احمد جیسے سپاہی ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ قربانی کے بغیر آزادی کی حفاظت ممکن نہیں۔ آج جب ہم 6 ستمبر مناتے ہیں تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے شہیدوں کے خون کو بھی کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے وطن کی حفاظت ہمیشہ کریں گے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ یہ کہانی احمد کی ہے، لیکن دراصل یہ ہر اس سپاہی کی کہانی ہے جس نے اپنی جان وطن پر قربان کر دی گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔